نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 177 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ لیس البر، نیکی بس اتنی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم صرف نماز میں منہ پھیر لو، اپنے رخ پھیر لو، قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، یعنی صرف اتنی بات جو ہے یہ نیکی نہیں ہے۔ ہر دین میں بعض ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور بعض حقیقی مقاصد، کیونکہ ان ظاہری اعمال سے انسان دین کے حقیقی مقاصد تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے، اس لیے ان ظاہری اعمال کی بجا آوری نہایت ضروری ہوتی ہے۔ جب تک قوم دین کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے، وہ ان ظاہری اعمال اور حقیقی مقاصد دونوں کو پیش نظر رکھتی ہے اور دونوں کو یکساں اہمیت دیتی ہے۔ لیکن جب دین کا ولولہ سرد پڑ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ حقیقی مقاصد آنکھوں سے اوجھل ہونے لگتے ہیں اور قوم صرف ظاہری اعمال کی ادائیگی کو کافی سمجھنے لگتی ہے، اور ان ظاہری اعمال میں حقیقی مقاصد تک پہنچنے کا جذبہ دم توڑ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اعمال بے جان رسوم بن کر رہ جاتے ہیں اور غلط اندیش قوم انہی رسوم کی بجا آوری کو ہی سب سے بڑی نیکی شمار کرنے لگتی ہے اور حقیقی مقاصد سے یکسر غافل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اب بھی بہت سارے ایسے مکاتب فکر کہلاتے ہیں، مسالک کہلاتے ہیں، جو دین کے اصل اور بنیادی حقیقتوں کو فراموش کر بیٹھے ہیں اور بس ظاہری اعمال کو ہی سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں۔ نماز کو حقیقت ہے لیکن نماز کی حقیقت کو فراموش کر چکے ہیں۔ روزے کو فاقے کی حیثیت سے گزار رہے ہیں، روزے کی حقیقت کو نہیں جانتے، بھول چکے ہیں۔ حج و زکوٰۃ کو، عمرے کو بس ایک مخصوص فرض کی حد تک جانتے ہیں، اس کی حقیقی روح سے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ مثلا نماز، روزہ اسلام کی بنیادی عبادات میں سے ہیں، لیکن حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو نمازی کو بدکاری سے باز نہ رکھ سکے، وہ نماز اسے خدا سے زیادہ دور کر دے گی۔ نمازی کو فحش سے اور برائی کے کاموں سے، بدکاری سے روکتی ہے۔ چنانچہ جو نمازی کو بدکاری سے باز نہیں رکھ سک رہی، وہ نماز اسے خدا سے زیادہ دور کر دے گی، کیونکہ وہ اصل میں حقیقی نماز ادا ہو ہی نہیں رہی، وہ صرف اور صرف ظاہری عمل ہو رہا ہے۔ بس ظاہری طور پر وہ مسجد میں جاتا ہے اور کھڑے ہو کے رکوع و سجود اور سب کچھ کام کر آ کے فارغ، حقیقت میں وہ نماز کی ادائیگی ہے ہی نہیں، بس اس کے ذمہ سے فرض ساقط ہو گیا کیونکہ اس نے ظاہری عمل ادا کر دیا۔ اصلی نماز جب وہ ادا کرے گا خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے ساتھ، اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کا سجود، ہر ایک شے میں حقیقت آئے گی، وہ تاثیر آئے گی جو چاہیے، تو پھر ایسی نماز اس کو کبھی فحاشی و بدکاری کی جانب
قدم اٹھانے ہی نہ دے گی، اس کو اسی وقت روک لے گی، اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ جب تک تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے اصلی والی نماز پھر ابھی تک اس نے پڑھی نہیں۔ اولیاء کرام نے عملی طور پر خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھ کے بتایا، عملی طور پر خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کر کے دکھایا، عملی طور پر اسی خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنا سکھایا، لوگوں کو اس کام پر لگا کر دکھایا کہ کیسے اصل میں نماز ادا کرنی ہے، عوام الناس کو اس کام پر لگا کر دکھایا۔ 1 2 4 10 20 100 50 ہزار نہیں، لاکھوں کی گنتی میں لوگوں کو مسلمان کیا اور پھر ان کے اندر نماز کو داخل کر دیا اور لوگوں کو نماز میں داخل کر دیا، کیونکہ لوگوں کے اندر وہ خشوع و خضوع داخل ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ کچھ لوگ جو اولیاء کرام پر کلام کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے خود کو، اپنی ذات کو قرآن کریم کی عملی تفسیر بنانے کی کوشش کی، لوگوں کے اندر قرآن و حدیث کی تفسیر داخل کر دی، ان کے ذہنوں میں داخل کر دی، بٹھا دی ان کے دماغوں میں، اچھے طریقے سے لوگوں کی شخصیتیں بدل دیں۔ وہ لوگ جو کبھی ڈاکو تھے وہ مسلمان ہو کے لوگوں کا رہنما بننے لگ گئے، اس قدر شخصیتیں بدل دیں، ان لوگوں کے چہرے مشرق سے مغرب گھما دیے، اس طریقے سے لوگوں کی سوچیں بدل دی کہ وہ گمراہی کی بجائے ہدایت کرنے کا سبب بن گئے۔ بھلے ان میں سے کچھ لوگوں نے کاغذوں میں نہ لکھا ہو لیکن انسانوں کی شکل میں بہت ساری تفسیریں لکھ رکھی ہیں۔ کچھ صاحبان کہتے ہیں نا کہ یہ پرانے بزرگوں بابوں نے کون سے حدیثیں لکھی ہیں، حدیثوں کی تفسیریں لکھی ہیں۔ بھائی ان لوگوں نے انسانوں کو ہی حدیثوں کی تفسیروں میں بدل دیا ہے، انسانوں کے دلوں پر تفسیریں لکھ رکھی ہیں، ان کے سوچوں پر تفسیریں لکھ دی ہیں۔ وہ لوگ جو گمراہ تھے ان کو ہدایت پر لے آئے، گنتی میں نہیں، ایسی گنتی میں جو آپ جیسے لوگ گن بھی نہیں پائیں گے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں میں لے کر آئے، اس زمانے میں جب آبادیاں بھی کم تھیں۔ یہ بات ہے۔ روزہ کے بارے میں ارشاد ہے، روزے دار اگر جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اسی حقیقت کو کھول کر بیان فرمایا گیا ہے تاکہ امت مسلمہ پہلی امتوں کی طرح چند ظاہری اعمال پر ہی قانع نہ ہو جائے اور نیکی اور طاعت کو انہی میں منحصر نہ سمجھ بیٹھے۔ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ لیس البر کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مقررہ سمت کی طرف منہ کرنا نیکی اور طاعت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی صرف اسی میں منحصر نہیں کہ ادھر منہ کر لیا اور ادھر منہ کر لیا، یہ بھی نیکی ہے، اس کے علاوہ اور بھی نیکی اور اطاعت کے کام ہیں جو حقیقی مقاصد ہیں اور تم لوگوں کی زیادہ توجہ کے مستحق ہیں۔ مشرق و مغرب کو منہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں سب لوگوں نے کعبہ کی طرف ہی منہ کرنا ہے، اور جو مشرق میں رہ رہے ہیں ان کے لیے کعبہ مغرب کی سمت پہ ہے، اور جو مغرب میں رہ رہے ہیں ان کے لیے کعبہ مشرق کی سمت پہ رہے، تو سب لوگ کعبہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، بھلے وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور جیسا کہ تحویل کعبہ کے بعد یہ آیت آئی ہے، تحویل کعبہ والی آیت کے بعد، تو تحویل کعبہ میں بھی تو لوگوں نے یکدم بالکل 180 ڈگری پہ چہرے گھما لیے، ادھر منہ تھا تو یکدم ادھر منہ تھا تو یکدم ادھر منہ ہو گیا۔
بالکل الٹ گھوم گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صرف اتنا گھومنے سے کام نہیں بننا، صرف اتنا گھومنے سے کام نہیں بننے والا. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر. آئے ہائے کتنی اہم بات ہے. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.